پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. افغان سرزمین سے پاکستان پر ہونے والے حملوں نے پاکستان کی تشویش کو مزید بڑھا دیا ہے. پاکستان افغانستان سے احتجاج کر رہا ہے اور افغانستان ایسا لگتا ہے کہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. دوسری طرف تورخم بارڈر جو ہے وہ بھی کشیدگی کے بعد 5ویں روز بھی بند ہے اور ہر طرح کی وہاں پر نہ کوئی ٹریڈ ہو پا رہی ہے نہ پیدل بارڈر کراسنگ ہو رہی ہے اور ابھی تک اس معاملے پر بھی سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے. بہت سی ایسی رپورٹیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کر گیا وہ دہشت گردوں کے ہاتھ یا تو لگ رہا ہے یا لگنے کا خطرہ ہے. افغانستان کی جو حکومت ہے، طالبان حکومت ہے، وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ داعش نامی تنظیم کا تو یہاں پر کوئی مؤثر ٹھکانہ نہیں رہا اور اگر ان کا کوئی ٹھکانہ موجود ہے تو وہ اب بڑی کارروائیاں کرنے کے قابل نہیں رہے. لیکن تحریک طالبان پاکستان کے وہاں پر بہرحال ٹھکانے موجود ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ان کے لیے ایک نرم گوشہ بھی رکھتی ہے اور پاکستان میں ہونے والی زیادہ تر کارروائیاں اسی گروپ کے ذریعے ہو رہی ہیں. اب پاکستان کے جو کنسرنز ہیں اس کو افغانستان کی حکومت کس طرح سے دیکھتی ہے اور پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. احتجاج تو باضابطہ طور پر کیا گیا ہے ابھی چترال میں جو واقعہ پیش آیا اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے ان بارڈرز پر پیش آ رہے ہیں وہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. تو کیا پاکستان کی حکمت عملی اس ضمن میں موجود ہے اور افغانستان حکومت کے ساتھ جو خاص طور پر ٹی ٹی پی ہے اس کے حملوں کو روکنے ناکام بنانے کے لیے پاکستان کس طرح سے مذاکرات کرے گا اور کیا اسٹریٹجی بنا کے رکھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ منصور احمد خان صاحب موجود ہیں، سابق سفیر ہیں افغانستان میں پاکستان کے. بہت شکریہ منصور صاحب، خوش آمدید. رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، آپ بھی افغانستان میں سفیر رہے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں محمد صاحب. اور عقیل یوسف زئی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر تجزیہ کار ہیں اور کتابوں کے مصنف بھی ہیں. بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے رستم شاہ محمد صاحب، یہ جو ایک تاثر یہ ہے یا رپورٹس یہ ہیں کہ جو اسلحہ افغانستان میں امریکہ نے چھوڑا اس اسلحے کا دہشت گردوں کے ہاتھ لگنا ایک یقینی بات تھی اور خدشہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ بھی رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا یہ اسی اسلحے کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں یا وجوہات اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وجوہات اس سے بڑھ کر ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ جو اسلحہ امریکی چھوڑ کر چلے گئے ہوں وہ اسلحہ کچھ تعداد میں کچھ مقدار میں یہ جو ہیں ملیشیاز کے ہاتھ میں لگ گیا ہو، ان کے ہاتھ آیا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف اسی اسلحے کو بنیاد بنا کے پاکستان پہ حملے کیا جا رہے ہیں. یہ بات قطعی طور پر اس سے مختلف ہے. وہاں پہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کی پریزنس موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ٹی ٹی پی کی پریزنس بارڈر ایریا میں ہے، اندر افغانستان میں نہیں ہے. بارڈر ایریا کا جو ٹرین ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ماؤنٹینس ہے، انیکسیسیبل ایریاز ہیں بعض. اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت کوئی منظم فوج اور پولیس نہیں ہے جن کی تربیت ہوئی ہو اور جو ان کا مقابلہ کر سکیں، ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں یا بارڈر کو کلیئر کر سکیں یا وہاں پہ جا کے ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. تو یہ ایک ہینڈی کیپ ہے طالبان کی حکومت کا. ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں. جو امریکہ جب چلا گیا تو ان کی پولیس اور فوج جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی تقریباً. اور کیونکہ ان کو طالبان ویسے بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے 20 سال تک طالبان کے خلاف جنگ لڑی تھی، تو طالبان ان کو ویسے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو وہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور ایک خطرناک ویکیوم پیدا ہو گیا. اس ویکیوم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ٹی ٹی پی بھی اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو معلوم ہے کہ اس وقت طالبان جو ہیں اگر ان کا ہولڈ کنسولیڈیٹ ہو جائے تو پھر شاید ان کو بھی وہ ایک ریڈ لائن کھینچے اور ان کو کہیں کہ آپ اپنی کارروائیاں بند کر لیں یا افغانستان سے چلے جائیں. تو وہ بھی جاتے جاتے حملے کر رہے ہیں. ایک جتنا بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جتنا بھی وہ ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں.
کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد شاید یہ صورتحال نہ ہو. اسی طرح داعش ہے، داعش بھی ایسا ہی اسی صورتحال میں اس کی بھی یہی صورتحال ہے. داعش والے بھی جاتے جاتے جتنا بھی وہ ڈیمیج انفلکٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ طالبان اب ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف وہ لڑیں گے. اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے اور بارڈر کے اسکرمشز بڑھ رہے ہیں اور یہ جو بارڈر ٹینشن ہیں وہ اسکلیٹ ہو رہی ہیں، تو پاکستانی حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پاکستانی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر رہی. اب ایک ایسی تنظیم ہے جس نے سارے ملک پہ ان کا کنٹرول ہے، اور سارے ملک میں وہ امن بھی تقریباً لے آئے ہیں. سارے افغانستان میں جو بھی جتنے وار لارڈز ہیں وہ افغانستان سے چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، اور جو پرائیویٹ ملیشیاز تھیں وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کو سنجیدگی سے غور کرنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم کیوں نہ کر لیں، اور چین اور ٹرکی سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک کامن سٹانس وہ لے رہے تھے کہ تاکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، اور ان کے بعد ان کو انگیج کر کے ان کا جو ایکسٹریمزم ہے یا ان کو جو عورتوں کی تعلیم کی جو ان کا جو اپروچ ہے اس پر ان سے بات کی جائے. اگر آپ ان کو انگیج کریں گے تو کچھ بات نکل آئے گی. سر یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے محمد صاحب، میں اس نقطے پر اگر آپ اجازت دیں تو میں چلے جائیں گے جی، اور مسئلہ جو ہے اور بھی کمپلیکس ہو جائے گا، کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو لیسن ہے پاکستان ابھی تک اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا. پاکستان امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اور امریکہ چونکہ تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے اس لیے پاکستان بھی تسلیم نہیں کر رہا. حالانکہ جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ چین مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کنٹرول سارے ملک پر ہے، وہ امن ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے تاکہ معاملہ کچھ آگے بڑھے، اسی پیکٹ پہ کام ہو، سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت پہ محمد صاحب یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور پاکستان کے سفارتی سطح پر پاکستان کی مجبوریاں کیا ہیں کہ محمد صاحب کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ اس وقت امریکہ کی مخالفت میں جاتے ہوئے سوچ سمجھ کرے؟ میں اس نقطے پر ذرا بعد میں آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی ذرا باقی مہمانوں کی رائے بھی اس پر لے لوں، پھر ہم ذرا اس جو ہماری ڈیبیٹ ہے اس کا دائرہ وسیع کرتے ہیں. لیکن منصور صاحب یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ ہے، حالیہ رپورٹ، اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں داعش سمیت 20 دہشت گرد تنظیموں کے نیٹ ورک اب بھی موجود ہیں اور یہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے. یہ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس پر جو ظاہر رد عمل ہے افغان حکومت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی داعش کے ٹھکانوں پر تو ہم نے اتنی مؤثر کارروائیاں کی ہیں کہ وہ اب کوئی بڑی کارروائی کرنے کے قابل نہیں رہے. لیکن کیا یہی موقف ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہے، جن کے پاکستان سمجھتا ہے کہ محفوظ ٹھکانے افغانستان میں موجود ہیں؟ کیا افغانستان میں طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی کے خلاف بھی ویسی ہی مؤثر کارروائی کی ہے؟ دیکھیے 2001 سے لے کر 2021 تک جو یہاں پہ یو ایس اور نیٹو کی پریزنس رہی، اور اس سے پہلے بھی افغانستان میں 2 ڈیکیڈز تک انسٹیبلٹی رہی، افغان جہاد رہا اور پھر سول وار وغیرہ رہی. اس دوران میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، پہلے القاعدہ تھی اور اس کے بعد داعش نے اپنا وہاں ہولڈ بہت بڑھایا ہے، اور یہ گزشتہ 10-15 سال کے دوران وہاں پہ ٹی ٹی پی نے بھی بہت بارڈر ایریاز میں خاص طور پہ بہت اپنی آماج گاہیں بنائی ہیں، بڑے اپنے شیلٹرز بنائے ہیں، اور ان کی پریزنس ہے بارڈر میں دونوں سائڈز پہ. پاکستان کی سائڈ پہ بھی ان کی پریزنس ہے، ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، ہمارے خیبر پختونخوا کے مختلف ایریاز میں، اور افغانستان سائڈ پہ بھی ان کی پریزنس ہے. اور بدقسمتی یہ ہے، کچھ اہم فیکٹرز کی نشاندہی تو رستم شاہ محمد صاحب نے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے یہ ریلیشن شپ جو ہے، یا ہماری جو پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ جو ہے، یہ اس کا مرکز بن گیا ہے صرف دہشت گردی کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ الزامات، ایک دوسرے کے مخالفت، ایک دوسرے کے ساتھ شکایتیں. لیکن جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جو اصل روح ہے، اور وہ روح ہے
ایک دونوں ممالک کے گہرے تعلقات، لوگوں کے تعلقات، لوگوں کا آنا جانا، ٹریڈ اور ٹرانزٹ کے مواقع، اس پہ سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ پہلے جب پچھلی حکومتیں تھیں طالبان کے آنے سے پہلے، تو وہ پاکستان سے شکایت کیا کرتی تھی اور بین الاقوامی برادری بھی پاکستان سے شکایت کیا کرتی تھی کہ افغان طالبان یہاں سے پاکستان کی سوئل سے افغانستان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کو یہی شکایتیں ہیں کہ وہاں سے پہ جو ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ بن رہی ہے، اور گزشتہ 3-4 دن کے دوران جو واقعات ہوئے ہیں وہ بہت تشویشناک ہے۔ تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو یہ اپنی ریلیشن شپ کو ریویو کرنا پڑے گا اور لوٹنا پڑے گا، جانا پڑے گا واپس اپنے اصل نیچرل تعلقات کی طرف۔ اور جیسے رستم شاہ محمد صاحب نے کچھ اشارہ کیا کہ افغان طالبان مکمل کنٹرول میں ہیں لیکن وہ ریکگنائز نہیں ہیں۔ اگر ریکگنیشن جو ہے موجودہ معروضی حالات میں ریکگنیشن ممکن نہیں بھی ہے، تو بھی ہمیں ایک ڈائیلاگ ان کے ساتھ، ایک ہماگیر ڈائیلاگ شروع کرنا ہوگا، جس میں ہم ٹی ٹی پی کے ایشوز کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے ان سے تعاون ہمیں لینے کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی جب ہم ان سے کچھ ایشوز پہ تعاون کی درخواست کرتے ہیں، تعاون مانگتے ہیں، تو ساتھ ہی ان کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں، اور وہ ہے کہ ٹریڈ اور ٹرانزٹ چلے بلا تعطل، اور بارڈرز کھلے رہیں، اور لوگوں کا آنے جانے میں آسانیاں ہوں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم سی پیک اور دوسرے انیشیٹوز یہاں پہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو یا کل پہ جو G20 ہوئی ہے، انہوں نے آئی میک جو ہے اس کے مقابلے میں شروع کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہوگا کہ ہم فوری طور پر اپنے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو صرف اور صرف سیکیورٹی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ سیکیورٹی اہم ہے، لیکن صرف اور صرف سیکیورٹی پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو پھر ہم صرف بلیم گیم پہ رہیں گے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ پہلے ہم نے مذاکرات کیے تھے، لیکن ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز بہت نامناسب تھیں۔ میرا خیال ہے ٹی ٹی پی کی بجائے اب ہمیں افغان حکومت کے ساتھ بہت ہی سالڈ قسم کے مذاکرات کرنے چاہیے، اور ان کے ساتھ ایک ایسی ریلیشن شپ میں جانا چاہیے جو ہماری ان کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر، لیکن ایک بہت گہری ریلیشن شپ ہے۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ جو ہم آپ تجویز دے رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور اس کا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، تو وہ مذاکرات کن موضوعات پر ہونے چاہیے اگر ہم صرف سیکیورٹی کی نظر سے نہ دیکھیں تو؟ یہ اہم سوال ہے، یہ میں ابھی آگے لے کر چلوں گا اس کو، لیکن پہلے جو بنیادی سوال عقیل یوسف صاحب جو سوال ہم نے اٹھایا تھا ابھی، اس میں ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی ایک رپورٹ ہے، امریکہ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں 7.12 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کر گیا، اور افغان حکومت کے پاس سے اسلحہ چھوڑا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں سے زیادہ تر اسلحہ اب تک طالبان کے ہاتھ لگ چکا ہوگا۔ اب یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ اور پھر یہ امریکہ کے ادارے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی رپورٹ، یہ بنیادی طور پر اپنے کنسرنز ریز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ اسلحہ لگ چکا ہے، اور یہ ظاہر ہے سب سے زیادہ ولنریبل تو پاکستان ہے جو سب سے قریبی ایک ہمسایہ بھی ہے، تو اور جیو اسٹریٹجک سچویشن اس طرح کی ہے کہ پاکستان ولنریبل ہے۔ تو اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ یا کتنا جو ہے وہ کنسرننگ دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے؟ بہت شکریہ۔ جس طرح ہمارے سینئر نے بتایا بھی، خاص کر مسعود احمد خان صاحب نے جن نکات کی نشاندہی کی، پہلے تو اس پر بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض صاحب کے دور میں یا باجوہ صاحب یا عمران خان صاحب کی حکومت میں 5 بار ہم نے مذاکرات کیے افغان حکومت کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور پھر آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس طریقے سے سوات پر ان لوگوں نے چڑھائی کی، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر، تو مذاکرات کا ہمارا سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے۔ ابھی 1 مہینے پہلے جو اسپیشل انوائے ہیں آصف درانی صاحب، وہ پوری ایک ٹیم کو لے کر کابل گئے ہیں، 2-3 دن انہوں نے وہاں پر گزارے، اور کراس بارڈر ٹیررزم پر اور ٹریڈ پر اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر، اور خاص کر ٹی ٹی پی کی موجودگی پر ان سے تفصیلی بات بھی ہوئی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ امیر متقی صاحب جو کہ فارن منسٹر ہیں، وہ آئے تھے، وہ چائنیز جو فارن منسٹر تھے اسلام آباد میں، ان سے بھی ملے تھے، آرمی چیف سے بھی ملے تھے، اور وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت فارن منسٹر سے، ان سے بھی ملے تھے۔ جب ان کے ساتھ انڈور بات چیت ہوتی ہے افغان حکام کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان نے ہماری بڑی مدد کی ہے، افغان مہاجرین ہے وہاں پر، جنگ میں ہمیں پناہ گاہیں دی ہے،
مگر ساتھ میں جب وہ پبلک میں جاتے ہیں یا پالیسی میکنگ میں جاتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتے. اب اگر مگر کا موقع تو ختم ہو گیا ہے, اگر مگر چونکہ چنانچہ والا دور گزر گیا ہے. تمام شواہد بتا رہے ہیں, تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ افغان طالبان TTP کو ایز اے پراکسی استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ کوئی اتفاق ہے کہ ایک ہی دن جب ہم یوم دفاع منا رہے تھے تو چترال جیسے حساس علاقے پر جہاں سے آپ یا یہ لوگ خدا نہ کرے اگر یہ قبضہ کرتے ہیں, آج بھی وہاں پر آپریشن ہوا ہے, 3 دن سے آپریشن وہاں پر جاری ہے, اس کے جغرافیائی جو اہمیت ہے, آپ ادھر جا کر چڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ بھی پتا کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا اور رشیا کو بھی اس سے تھریٹ کریٹ ہوتا ہے. اب یہ کوئی اتفاق ہے کہ یہاں پر جو تورخم بارڈر ہے اسی پر جو ہے نا فائرنگ ہوتی ہے, 2-3 گھنٹے فائرنگ ہوتی ہے. اس وقت بھی آپ یقین کریں کہ 5 افغان میتوں جس میں 8 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے, ان سب میں تقریباً 350 گاڑیاں وہ تورخم بارڈر پر کھڑی ہے. اور آج جو ان کو اعلامیہ جاری کیا ہے افغان طالبان کی حکومت نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے وہ تو پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ہے. تو جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس غلط فہمی سے اب نکلنا چاہیے کہ اگر ہم افغان حکومت کو ریکگنائز کریں گے تو TTP کو وہاں سے نکالے گی. بہت کمپلیکس سچویشن ہے, بہت کنفیوز سچویشن ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ریکگنیشن کے بغیر بھی اس وقت بھی بہت مطلب ٹریڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں, وہ تو وہاں پر موجود ہے, وہ تو امریکہ. تو عقیل صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی رکاوٹ جو ہے افغانستان کو تسلیم کرنے سے, اور اگر افغانستان کو تسلیم کریں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. دیکھیں جو اسلحے کی آپ بات کر رہے ہیں, جس رپورٹ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کے مطابق تقریباً وہ جو ایک اور رپورٹ ایک تھنک ٹینک نے ترتیب کی تھی, اس میں یہ ہے کہ اس میں 35% اسلحہ ایک ڈیسیجن کے مطابق فقیر محمد کو, جو باقی جو کمانڈرز ہیں جو کہ جیل میں تھے جب وہ آ رہے تھے, ان کو تقریباً 35% اسلحہ دیا گیا ہے. یہ جو ہماری لیزر گن کا اور باقی چیزیں جو ہے نا وہاں پر پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, وہ اس قسم کا اسلحہ ہے کہ ہمارے جو لوکل فورسز ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میرے خیال میں یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, یہ ان کا ڈیسیجن ہے کہ پاکستان کو دیوار سے لگایا جائے. اور آج جو انہوں نے انٹرنیشنل لاز کی بات کی ہے, آج جو چارج شیٹ افغان حکومت نے پیش کیا ہے, بدقسمت یہ ہے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے ابھی تک اس کو جواب بھی نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل لا کے مطابق ہمیں یہ تمام سپلائی اور تمام چیزیں جو ہے نا یہ دینے کا پابند ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں جو ہماری افغان پالیسی ہے, بالکل ایک سینئر نے بتایا بھی, اس پر ریویو کرنی چاہیے کہ بھائی یہ لوگ افغانستان میں کابل میں بیٹھے لوگ یہ ہمارے دوست ہے کہ ہمارے دشمن ہے. یہ اگر پاکستان پر اس طرح حملے کروا رہے ہیں TTP کے تھرو, تو پھر ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہماری پالیسی کیا ہے. بالکل صحیح, ہماری پالیسی کیا ہے. یہ جو ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ ہمیں صرف سیکیورٹی کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے, رستم شاہ محمد صاحب میں آپ کی طرف آتے ہوئے ذرا صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی چترال میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور 6 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. ISPR ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 اس میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو مقامی افراد ہیں ان کا تعاون سیکیورٹی فورسز کو حاصل ہے اور سیکیورٹی فورسز یہ آپریشن کر رہی ہیں. اور اس وقت بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر یہ آپریشن جاری ہے اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. دہشت گرد اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی چترال میں پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس ایسی صورت میں کیا رستم شاہ محمد صاحب یہ ممکن ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سیکیورٹی کے لینس سے کے ساتھ دیکھنے کے علاوہ اور بھی چیزوں کے ساتھ دیکھیں؟ اور کیونکہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر کو پورا انگیج کیا ہوا ہے افغانستان میں موجود شرپسندوں نے. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ملٹی ڈائمینشنل ہیں, ملٹی فیسیٹڈ ہیں. اس میں سیکیورٹی کا بھی ہے فیکٹر, اس میں ڈیولپمنٹ کا بھی ہے, اس میں سوشو اکنامک ایمنسیپیشن کا بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ جو چائنا کا جو سی پیک ہے اس میں افغانستان کو کیسے شامل کیا جائے
اور اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جو آئل اینڈ گیس کے جو ذخائر ہیں ان سے پاکستان کیسے استفادہ کرے، افغانستان کو اسپرنگ بورڈ بناتے ہوئے، افغانستان کو ایک برج بناتے ہوئے ہم سینٹرل ایشیا کے وسائل سے کیسے استفادہ کریں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ افغانستان کو ہم سمندر تک کیسی ایسی رسائی دے دیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس وقت ہو رہی ہے کہ 6 دن کراچی میں جو ہے وہ جہاز کھڑے رہتے ہیں اور پھر 10 دن جو ہے وہ طورخم اور چمن پہ وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ جو سامان سارا تباہ ہو جاتا ہے، اور ویزوں کے لیے 4 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ افغانوں کو اس وقت جو ویزے مل رہے ہیں اس میں 4-5 مہینے کا ان کو وقت دیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ اتنے لاکھوں افغان ہیں، وہ یہاں علاج کے لیے بھی آتے ہیں، کوئی وہاں پہ ان کا کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی آتے ہیں، اور یہ آنا جانا جاری رہتا ہے کافی عرصے سے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری پالیسی کوئی ریئلسٹک نہیں ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ریئلسٹک نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ کچھ ایسے اس میں پھنس گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی ایک ایسا ہی اسٹیٹ ہے جس میں کہ کوئی دوسرا ایک دو نیبر ہوں اور ان کے ساتھ بالکل آپ ٹیکسٹ بک کو مد نظر رکھتے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ملٹی ڈائمینشنل تعلقات ہیں، لوگوں کا آنا جانا روزانہ رہتا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا بارڈر بتائیں کہ جن میں ہزاروں لوگ روزانہ کراس کرتے ہوں، ہزاروں لوگ اس طرف جاتے ہوں، ہزاروں لوگ اس طرف آتے ہوں، چمن پر بھی اور طورخم پر بھی، اور چمن اور طورخم کے علاوہ باقی جو بارڈر کراسیں ہیں، انگور اڈا سے لے کے چترال تک، اس پر بھی لوگ آتے جاتے ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے معاملہ چلا آتا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو آبجیکٹو ریئلٹیز ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے پالیسی بنانی ہے تاکہ وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہو، اس کا فائدہ بھی ہو، پاکستان کو بھی ہو، افغانستان کو بھی ہو، اور لوگوں کو بھی ہو، اور بارڈر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہو۔ اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی ٹی ٹی پی نے حملے کیے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے بارڈر فورسز پہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں طالبان کی کوئی رضا شامل نہیں ہے۔ طالبان کی حکومت کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ ان کے سائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا جائے، کیونکہ ان کو اس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور ایسی کوئی بات پاکستان اور طالبان کے درمیان نہیں ہے کہ جس سے کوئی دشمنی اتنی زیادہ ہو کہ وہ ٹی ٹی پی کو انکریج کریں کہ آپ پاکستان پر حملے کرتے رہیں۔ یہ ٹی ٹی پی والے خود کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو ہے انجام ہے وہ جلد وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ اور میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں کہ آپ کو افغانستان کی حکومت کے ساتھ ایک مسلسل انگیجمنٹ رکھنا ہوگا، اور آپ کو اپنے جو مسائل ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں۔ جی ہاں جی ہاں سر، یہ بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن منصور صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انگیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹی ٹی پی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یا ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کی حکومت صرف اس لیے کارروائیاں نہیں کر رہی کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا افغان حکومت کی ٹی ٹی پی ترجیح نہیں ہے، ٹی ٹی پی کا خاتمہ، کیونکہ وہ شاید داعش کا خاتمہ ان کی زیادہ ترجیح ہے کیونکہ داعش ان کے اوپر حملہ آور ہے، اور ٹی ٹی پی ان کا اتنا بڑا کنسرن نہیں ہے افغان حکومت کا، یا صرف پاکستان کی حکومت کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، اس وقت جو ہے نا افغانستان کی ایک خصوصی حالات ہے۔ افغانستان ایک نارمل سٹیٹ نہیں ہے۔ افغانستان 1970s سے مسلسل جنگ اور کانفلکٹ کا شکار ہے، اور پھر گزشتہ 2 دہائیوں میں جو وہاں پہ یو ایس اور نیٹو کی موجودگی کے دوران جس طرح سے اس بارڈر کے اوپر اور اس بارڈر کے ارد گرد دہشت گردوں نے آماج گاہیں بنائی ہیں، اور داعش خاص طور پہ اس نے وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا ہے، ٹی ٹی پی ہے، ای ٹی آئی ایم ہے جس سے چین کو بہت کنسرنز ہیں، اور آئی ایم یو ہے جس سے ازبکستان کو بہت کنسرنز ہیں، کچھ گروپس پہ ایران کو بھی کنسرن ہے۔ تو یہ ایک نارمل حالات نہیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ انگیجمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے افغان سوئل یوز ہو پاکستان کے خلاف، لیکن
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگیجمنٹ پاکستان اور افغانستان کے لیے لازم ہے. پاکستان اور افغانستان کے دونوں عوام کے جو تعلقات ہیں یہ بہت افیکٹ ہوئے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں میں, اور پھر پاکستان اور افغانستان دونوں کے جو ڈیٹریکٹرز ہیں, انڈیا ان میں سر فہرست ہے, لیکن دوسرے بھی ڈیٹریکٹرز ہیں جنہوں نے یہاں پہ بہت انویسٹمنٹ کی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کو اسلحے کی سپلائی بھی کسی نہ کسی فارم میں جاری ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہم حالات کو اپنی رو پہ بہنے دیں اور سیکیورٹی کے انسیڈنٹس ہوں, دہشت گردی کے انسیڈنٹس ہوں, اور ادھر سے بھی جواب دیا جائے ادھر سے بھی جواب دیا جائے, لیکن یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے. دونوں ممالک کے آپس میں انٹرسٹ بہت کامن ہے, دونوں ممالک کے تعلقات میں کی بہت اہمیت ہے, دونوں ممالک کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اس قسم کا ڈائیلاگ میکینزم ہونا چاہیے, اس قسم کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے جو ان معاملات کو آئندہ ان کے حل کی طرف جائے, اس قسم کی دہشت گرد کارروائیوں کا سدباب ہو سکے. جب میں وہاں پہ بطور سفیر موجود تھا اور وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے تھے, تو افغان طالبان کی بھی یا وہاں کی حکومت کی کچھ مجبوریاں ہیں, ان کا اس وقت تک پورا کنٹرول ایک تو اسٹیبلش بھی نہیں ہوا تھا, دوسرے چونکہ داعش وغیرہ جیسی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں, ای ٹی آئی ایم موجود ہے, آئی ایم یو موجود ہے, تو آل آؤٹ ملٹری ایکشن لینے میں ٹی ٹی پی کے خلاف ان کو کچھ مشکلات ہیں. تو میرا خیال یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے اور ان کا آگے سولوشن نکلنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارے جو ہمارے منصوبے ہیں آگے اقتصادی ترقی کے لیے, افغانستان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے لیے, سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے, یوریشیا تک جانے کے لیے, ان کو نقصان ہوگا. اور جیسا میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ انڈیا نے G20 کے فورم کے تحت مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک کوریڈور اسٹیبلش کر لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اس قسم کے اب مواقع کو ضائع کیے بغیر افغانستان کے ساتھ ایک ہمہ جہتی قسم کا ڈائیلاگ شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, کیونکہ نظر جو ہے وہ تجارت کے اوپر ہونی چاہیے. ہمارے جو اقتصادی منصوبے ہیں وہ کھٹائی میں پڑنے نہیں چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, ذرا بریک کے بعد واپس آ کے اس کے مزید پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. تورخم بارڈر کیسے کھلے گا اور وہاں پر کیا رکاوٹیں ہو رہی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عقیل یوسفزئی صاحب, کیا آپ کے خیال میں افغان حکومت کے لیے ٹی ٹی پی کا خاتمہ ایک ترجیح نہیں ہے, یا پھر ٹی ٹی پی کے لیے ایک سافٹ کارنر موجود ہے ان کے ہاں؟ نہیں, ہم یہ کیوں جو ہے نا اس پر ابہام کا شکار کیوں ہے کہ نظریاتی طور پر, تنظیمی طور پر, ایک الائنس کے طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے. افغانستان کے اندر جب افغان طالبان نیٹو اور امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے تو کیا ہمارے یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے یہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ جب افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا 2001-2 میں, تو یہ لوگ کدھر آ کر کن کے مہمان بنے تھے؟ دیکھیں, یہ ایک نظریاتی جنگ ہے. ہم اس کو صرف پراکسی کا نام یا دو ممالک کے تعلقات کا نام نہیں دے سکتے. اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو خبر ہے وہ بہت الارمنگ ہے. وہ یہ ہے کہ افغان طالبان نے 1 ہفتے یا 10 دن پہلے ان کو کہا ہے کہ بھائی پاکستان کا پریشر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی اور میڈیا کا پریشر ہے کہ ہم لوگ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا آپ کے خلاف ایکشن نہیں دے رہے, تو اگر آپ لوگوں نے لڑنا ہے تو جا کر پاکستان کے اندر کوئی جگہ کریٹ کرے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو جس منظم طریقے سے کہ نور ولی محسود صاحب جو کہ امیر ہے وہ یا اس کے اٹیک کو یا جو آپریشن ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے چترال کے اندر, یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے. بالکل یہ پریشر ان پر ہے, مگر وہ ان کی مخالفت بھی رپورٹ نہیں کر سکتے. ایک اور خبر جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اس والے ٹی ٹی پی کے ایشو پر اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ایشو پر جو قندھار میں بیٹھی قیادت ہے, جو اعلیٰ ترین قیادت ہے, جو مطلب ہم ان کو پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں, اور جو کابل میں بیٹھے لوگ ہیں, خاص کر حقانی نیٹ ورک کے لوگ, ان کے درمیان کافی کشیدگی بھی ہے, اختلاف رائے بھی ہے. مگر جس طرح منصور صاحب نے بتایا بھی کہ ان کے چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہے. ان چیلنجز میں اگر
दाइश वहां पर जगह पकड़ती है। अगरचे दाइश पर इन लोगों ने काबू पा लिया है, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, वहां पर मुजाहिमत न होने के बराबर है, मगर तमाम तर मुजाहिमत का रुख जो है वो पाकिस्तान दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल में दाइश के बहाने पर जो है ना, हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते कि उनके चैलेंजेस अब भी वो है जो कि मंसूर साहब जब काबुल में सफीर थे और उस वक्त इनका बहुत बड़ा एक जेन्युइन आर्गुमेंट रहा था और बहुत अच्छा किरदार उनका रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है वो ये है कि ये एंगेजमेंट कैसे खत्म हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान? ये जो हम कह रहे हैं कि इंगेजमेंट नहीं है और ये होनी चाहिए, ये क्यों खत्म होगी और कैसे खत्म हो गई? मेरे ख्याल में इस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एंगेजमेंट मौजूद है, मगर ये बात दुरुस्त है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने जिस तरह कहा कि जिस तरीके से इस मसले को प्रायोरिटी लिस्ट पर रख कर इसका हल निकालना चाहिए था, हमारी खारिजा पॉलिसी में उसके लिए गुंजाइश नहीं है या ये लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे, मगर एंगेजमेंट दोनों ममालिक की मजबूरी भी है। आज भी तोरखम पर दोनों ममालिक के मुताल्लिक़ा हुकाम के दरमियान मुख्तलिफ ऑप्शन पर के तोरखम बॉर्डर को किस तरह खोला जाए उस पर मीटिंग्स हुई है, 2-3 घंटे उनके साथ बात हुई है, पिशावर को एंगेज किया है, कोरेट क्वार्टर को एंगेज किया गया है, इस्लामाबाद को इतला दी गई है, मगर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि इस वक्त जो हमारी इतलात है वो ये है कि वहां पर नूरिस्तान में और 2 और सूबों में अल-फारूक कैंप का एक चेन बनाया गया है जो कि सेंट्रल एशियन और जिस तरह मंसूर अहमद खान साहब ने बताया भी कि सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए चाइना और रशिया की भी एक कि उनके खिलाफ का रवैया की जाए। अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला नहीं रहेगा, यह पाकिस्तान, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट का भी मसला और शायद कि ईरान भी इसमें फिर इन्वॉल्व हो। तो मेरे ख्याल में जिस लेवल पर एंगेजमेंट होनी चाहिए, एक सीरियसनेस का मुजाहिरा करना चाहिए, वो हमारी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। सही है। नहीं रुस्तम शाह साहब, एक ज़माने में जब यहाँ पर अमरीकी फोर्सेस और दीगर फोर्सेस मौजूद थी तो उस वक्त भारतीय एजेंसीज़ और दुनिया की और भी कुछ एजेंसीज जो हैं वो मकामी लोगों को पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए सपोर्ट करती थी, उनका नेटवर्क मौजूद था वहाँ पर। आपके ख्याल में ये नेटवर्क तो अब ख़त्म हो चुका है? अभी जो कुछ हो रहा है या तो वो अफ़गान हुकूमत की कम सलाहियत की वजह से, या चले नाअहली मैं नहीं कहता, उनकी पूरी तरह से जो है वो इफेक्टिव ना होने की वजह से हो रहा है, या आपके ख्याल में अब भी कुछ ऐसे इंडियन नेटवर्क्स वहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि तालिबान की हुकूमत का जो बॉर्डर एरिया हैं उन पे कोई मौसर कंट्रोल नहीं है, न उनकी वहाँ मौजूदगी है, न उनका कंट्रोल है, न उनकी कोई इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं कि उनको बाखबर रखा जा सके। तो उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, टीटीपी वाले या दाइश वाले उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमले कर रहे हैं। अगर तालिबान की हुकूमत इस पोजीशन में हो कि वहाँ पे उनके सिस्टम आ जाएं, उनके लोग आ जाएं, उनके तरबियत याफ्ता पर्सनल आ जाएं और वो अपनी ड्यूटी संभाल लें और वो हुकूमत जलालाबाद के साथ, काबुल के साथ, बाकी उनके साथ उनका वो है, उनकी कम्युनिकेशन हो, तो फिर इन लोगों के लिए वहाँ पे हरकत, मूवमेंट वगैरह और वहाँ हमले करना ये फिर नामुमकिन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल वो है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इन लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं या उनको मदद प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। तो इसमें मंसूर साहब, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होगा कि अगर वो दाइश को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पूरी पावर लगा के, और जैसा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये दावा भी किया है कि दाइश का कोई मौसर ठिकाना मौजूद नहीं रहा, उनकी कोई मौसर एक तंजीम या उनकी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं रही, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है, तो अगर दाइश को वो कर सकते हैं तो फिर टीटीपी को भी कर सकते हैं अगर उनके पास विल हो तो। जी जी, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जब तालिबान ने 2021 के अगस्त में मुल्क का नज़्म-ओ-नसक संभाला था तो उसके फ़ौरन बाद दाइश के
حملوں میں وہاں بہت تیزی آئی تھی، اور اس کے بعد افغان طالبان کی حکومت نے داعش کے خلاف بہت منظم قسم کے آپریشنز کیے تھے، اور بہت پروونسز سے یا تو داعش کا خاتمہ کیا تھا یا داعش کو بہت زیادہ ویکن کر دیا تھا. یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہی داعش کی کہیں نہ کہیں پریزنس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ مل رہی ہے، اور دیگر ریجنل گروپس جیسے ETIM ہے جس پہ چائنا کو بہت تشویش ہے، IMU ہے جو ازبکستان سے ریلیٹڈ یا سینٹرل ایشیا سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ ایران سے ریلیٹڈ گروپس بھی ہیں، ان کی پریزنس وہاں موجود ہے. ابھی عقیل صاحب نے جو بات کہی تھی وہ بہت اہم ہے، جب انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نے TTP کے ساتھ جو ان کے رابطے ہیں اس میں یہ اس بات کا کسی طرح سے پیغام دیا ہے یا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کے اوپر پاکستان کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت پریشر ہے کہ پاکستان کے بارڈر کو ڈی اسٹیبلائز نہ کیا جائے، پاکستان کے خلاف اس طرح کے ایکشنز میں کمی ہو TTP کی طرف سے. تو میرا خیال ہے یہ اس میں ایک امید بھی ہے کہ پاکستان اگر ڈائریکٹ بائیلیٹرل انگیجمنٹ بھی بڑھائے اپنی افغان طالبان حکومت سے، کچھ ریلیشنز میں کانفیڈنس لے کر آئے، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھائے، خاص طور پہ نیبرنگ کنٹریز کا پریشر بھی بڑھائے، تو پریشر بڑھنے سے میرا خیال ہے کہ حالات میں بہتری آنے کی صورت موجود ہے. تو میرے خیال میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو پاکستان کو ایک بائیلیٹرل میکینزم اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے افغانستان کے ساتھ. ابھی تک ہمارا کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے جس میں دونوں سائیڈوں کو کانفیڈنس ہو. 2018 میں ہم نے ایک APEPS کا میکینزم بنایا تھا، لیکن اس میں بھی دونوں سائیڈوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ دیکھا گیا تھا. تو میرا خیال یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری اعلیٰ قیادت جو ہے بہت ہائیسٹ لیول سے ہونا چاہیے، پرائم منسٹر لیول سے ہونا چاہیے، کہ ہم ان کو ایسا انگیجمنٹ میکینزم پروپوز کریں جس میں ان کو بھی اپنا فائدہ نظر آئے. اور دوسرا چیز یہ ہے کہ ہمیں نیبرز اور ریجنل کنٹریز کا فورم بھی دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں افغانستان کے 6 نیبرز، افغانستان اور ساتھ رشیا، ٹرکی جیسے امپورٹنٹ کنٹریز، سعودی عربیہ، UAE کو بھی شامل کیا جائے، تاکہ یہ تمام کنٹریز، ٹیررزم ان کے سب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے کسی نہ کسی فارم میں، اور ان تمام کنٹریز اور انہی کنٹریز کے ذریعے اکنامک انویسٹمنٹ بھی آنی ہے افغانستان میں، تو ان کا پریشر بھی بلڈ ہو اور ایک انگیجمنٹ کی طرف بھی صورتحال جائے، اور اگر حالات امپروو ہوتے ہیں تو پھر نارملائزیشن افغانستان کے اپنے اسٹیٹ کی نارملائزیشن ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف بھی کچھ پیش رفت ہو. بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بائی لیٹرل انگیجمنٹ جو ہے یہ بڑھانی چاہیے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. لیکن اس میں رستم شاہ صاحب، اس میں رکاوٹ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ بائی لیٹرل انگیجمنٹس کیوں نہیں بڑھائی جا پا رہی ہیں؟ اس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیے، بائی لیٹرل انگیجمنٹ جو ہے، جیسے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. اگر ہماری پرائرٹی یہ ہوتی تو ابھی تک ہم طالبان کے ساتھ ایک بہت ڈیپ انگیجمنٹ کر لیتے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے جس میں چین وغیرہ بھی شامل ہوتے کہ طالبان کو تسلیم کرنا چاہیے. دیکھیں، جلد یا بدیر آپ کو افغانستان کی حکومت کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ آج کریں یا 6 مہینے کے بعد کریں، سال کے بعد کریں، جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ طالبان کی بدگمانیاں آپ کے خلاف بڑھ رہی ہیں. حالانکہ طالبان کے ساتھ تو ہماری ایسی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ جس پہ دونوں کو اعتماد ہو، اور ان کو یہ یقین دلانا چاہیے تھا کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، آپ کے ملک کے استحکام کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. بارڈر کی اسٹیبلٹی کے لیے آپ ہم سے تعاون کریں، ہم آپ سے تعاون کریں گے. دیکھیں، آپ تورخم کی مثال دیں، آپ جہاں بھی جائیں یہ قریبی ممالک میں، آپ افغانستان اور ترکمانستان کے بارڈر جائیں، افغانستان اور ازبکستان کے بارڈر جائیں، افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر پہ چلے جائیں، وہاں پہ ایک ادارے تو بہت ہیں، لیکن ایک آدمی ہوتا ہے جو سارے بارڈر کا انچارج ہوتا ہے، کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنے لیے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ورٹیکلی آپریٹ کرتے ہیں. کوئی ان میں کوئی کوآرڈینیٹر نہیں ہے، کوئی کیپٹن آف دا ٹیم نہیں ہے. تو ان مسائل کو، جن کے ساتھ لوگوں کو روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے اور جن سے بددلی پھیل رہی ہے، جن سے فرسٹریشن پھیل رہا ہے، ان مسائل کو تو ہم نے ٹیکل کرنا چاہیے تھا، ہینڈل کرنا چاہیے تھا. ہم اقتصادی ترقی کے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں،
جی بالکل صحیح ہے. اس سے پہلے رستم صاحب جو جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کریں اس کا مطلب ہے کہ ان مسائل کا حل تو بہت ہی ضروری ہے. اگر ہم اقتصادی جو منصوبے ہیں افغانستان کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں میں, ذرا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو ابھی تجاویز پیش کی ہیں رستم شاہ محمد صاحب نے, پاکستان افغانستان کو کیا تسلیم کر بھی سکتا ہے, یعنی چاہے بھی تو کیا اس وقت کر سکتا ہے, اس کے پاکستان کے اندر اتنی طاقت اس وقت موجود ہے, یا وہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ یہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت بارڈرز پر جو کشیدگی چل رہی ہے, افغان سرزمین سے پاکستان پر سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے رہتے ہیں, قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں پاکستان کے جوان اور افسران. یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور اسی دوران بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کو افغانستان کو تسلیم کر لینا چاہیے, کیونکہ آج یا کل پاکستان کو بہرحال تسلیم تو کرنا ہی ہے. عقیل یوسف زئی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان مختلف طرح کے معاشی بحرانوں کا شکار ہے اور اپنے مختلف مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے وہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. کیا اس وقت پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے بھی یا نہیں کہ وہ امریکہ کی منشا کے برعکس جاتے ہوئے افغانستان کو تسلیم کر لے؟ کیا یہ اگر چاہے بھی تو کیا یہ ممکن ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, اس میں میرا نقطہ نظر جو ہے, ٹائم کم ہے, اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں میں, کرنی چاہیے, وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے امریکن وڈرال ہوئی ہے ہم سب کی توقع کے خلاف, یا بہت احمقانہ طریقے سے, یا بہت جلدی میں, یا جس طریقے سے اسلحہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. دیکھیں 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے جو امریکن ترجمان ہے حکومت کے, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور سٹیٹمنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اسلحہ TTP کے ہاتھ لگا ہے وہ ہم نے نہیں چھوڑا تھا, بلکہ یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ افغان فورسز کو ہم نے دے دیا تھا, اور وہ فورسز بھاگ گئی تو ان لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اب صورتحال کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو وڈرال میں جلدی کی گئی اس کے نتائج نہ صرف یہ کہ پاکستان بھگت رہا ہے, بلکہ افغان طالبان کو بھی جن مشکلات کا ذکر کیا گیا وہ ابھی تک درپیش ہے, اگرچہ اس میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے. دوسری بات جو میرا اپنا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہ شاید کہ کسی نہ کسی جگہ پر امریکہ چاہ رہے تھے کہ افغانستان کو اس طرح اسلحہ سا بھرا ہوا افغانستان چھوڑا جائے بغیر کسی متبادل نظام کے یا ڈیفنس سسٹم کے, کہ اس کے افرشات جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے اندر محسوس کیے جائے, اور اسی کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. ایران پھر بھی محفوظ ہے, پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ان کا ایک ان آفیشیلی ایک ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. جہاں تک اس والے نقطے کا تعلق ہے, میرے خیال میں امریکن انگیجمنٹ بھی جاری ہے افغان طالبان کے ساتھ. آپ نے دیکھا بھی کہ 1 مہینے پہلے دوحہ میں ان کے درمیان جو ہے نا ٹھیک ٹھاک فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہے, ایران کے ساتھ بھی ہے, سینٹرل ایشیا کے بعض ممالک کے ساتھ بھی ہے, چائنا کے ساتھ بھی ہے. تو ہماری تو بھی ہے, مگر ایک بات بالکل واضح ہے, دیکھیں 16 مہینے PDM کی حکومت پاکستان کے اندر رہی, اور ہمارے بہت فعال وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب, وہ ایک بار افغانستان نہیں گئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں. آپ نے ایک بار ہنارہ بانی کر گئی ہے, اور جو ہم نے ایک غلط میسج دیا ہے یا ان لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو, اس کے ابھی تک ہم نتائج بھی بھگت رہے ہیں. مگر یہ حل نہیں ہے. دیکھیں شاہ محمد صاحب نے کہا کہ وہ کمزور ہے, وہ کمزور ہوں گے تو پکتیا میں ہوں گے, خوست میں ہوں گے, یا چترا کے بارڈر کے ساتھ نورستان ہے. تورخم پر تو ان کی چیک پوسٹ ہے, وہاں پر ان کے آفیسز ہے. تورخم جلال آباد سٹی سے جو کہ تیسرا بڑا شہر ہے اس سے آدھے گھنٹے پر ہے. وہاں پر اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان خود محاذرہ چاہ رہے ہیں, وہ خود چاہ رہے ہیں کہ کشیدگی ہو, اور پاکستان کا خلاف جو ایک کارڈ ہے جو کہ افغانستان میں ہمیشہ بڑا مقبول رہا ہے, جس طرح پاکستان کے اندر امریکہ کا کارڈ, اگر آپ امریکہ کی مخالفت کریں تو ان کو مقبولیت مل جاتی ہے, اسی کارڈ کو وہ استعمال کر رہے ہیں. جو ان کے اپنے انٹرنل مسئلے ہیں وہ جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ حل نہیں ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے. ان کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے, وہ اگر چاہے. دیکھیں اس وقت TTP کی تمام ٹاپ لیڈرشپ آن دی ریکارڈ کابل میں بیٹھی ہوئی ہے, تو ان سے بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ تو میرے خیال میں ہمیں ایک واضح موقف لینا چاہیے. آپ نے امریکی فورسز کے وڈرال کی بات کی عقیل صاحب,
جب یہ وڈرال ہوا ہے تو اس وقت جو پاکستان کے سفیر تھے وہاں پر وہ منصور صاحب ہی تھے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور احمد خان صاحب، اس وقت جب یہ وڈرال ہوا اور ہم نے دیکھا طالبان کی حکومت آئی، بہت بے شمار طرح کے وہاں پر مسائل تھے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے. اس وقت نہ عدالتیں کام کر رہی تھیں، جیلیں کھول دی گئیں، لوگ بھاگ گئے تھے، نہ عدالتوں کا سسٹم چل رہا تھا، نہ باقی اور کوئی نظام چل رہا تھا. تو اس وقت سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ طالبان اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے، اپنا ایک نظام بنا لیں، تبھی وہ باقی مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ اس پہلے چیلنج میں مکمل طور پر کامیاب ہو چکے ہیں؟ ایک مکمل سسٹم افغانستان کے اندر نافذ العمل ہے، اور اس کے بعد کیا وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے بارڈرز کو سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب طالبان کا ٹیک اوور ہوا 15 اگست کو، اس وقت تک یو ایس اور نیٹو کی ودرال بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور اگلے 2 ہفتے میں ان کی بقایا جو فوجیں رہ گئی تھیں ان کا نہ صرف ودرال ہوا، بڑے سیف طریقے سے ہوا. صرف ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا تھا داعش کی طرف سے جس میں جانی نقصان ہوا تھا، لیکن جنرلی وہ بڑا سیف اور سموتھلی ہوا تھا. اور اس کے بعد افغان طالبان کا یہی ایئرپورٹ کے قریب، اور افغان طالبان کی یہی اس کے بعد ساری کوشش رہی کہ وہ کسی طرح افغانستان کے اوپر اپنا کنٹرول مضبوط کریں، مستحکم کریں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے بہت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک میرا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی یہ ویو ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ایک زیادتی ہوئی کہ جیسے ہی طالبان آئے ان کی تمام امداد بند کر دی گئی، وہاں پہ تمام بینکنگ چینلز بند کر دیے گئے، ان کو بالکل آئسولیشن میں دھکیل دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں اس کو فل انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی تھی اور ٹریلینز آف ڈالرز وہاں پہ گئے، اور اس میں سے بہت زیادہ کرپشن بھی ہوئی. لیکن افغان طالبان کے آتے ہی اس قسم کی ریسٹرکشنز لگا دی گئیں، جس سے میرا خیال ہے کہ افغان طالبان کے اندر جو ریڈیکلز ہیں ان کو اسٹرینتھ ملی، جنہوں نے پھر ان کی پالیسیز میں بھی نظر آیا. لیکن یہ چونکہ افغانستان کا اندرونی مسئلہ ہے، میرے خیال میں آپ نے جو بات کی ان کے ساتھ تعلقات کی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی اور تسلیم کرنے کی، اس میں پاکستان نے فیصلہ یہی کیا تھا اس وقت 2021 میں کہ تسلیم تب کیا جائے گا جب ایک انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل کنٹریز کا ڈیسیژن ہوگا، ہم ان کے مطابق ریجنل کنسنسس ہوگا. کیونکہ ہمیں 1990s کا تجربہ بھی یاد ہے جب ہم نے تسلیم کر لیا تھا اور پھر اس کے نتائج کوئی اس طرح کے نہیں تھے جو کہ ڈیزائربل ہوں. تو میرا خیال ابھی بھی تسلیم کرنے میں، ریکگنائز کرنے میں کچھ امپلیکیشنز ہیں. ان کا ادراک کرتے ہوئے میرا خیال بہت ضروری ہے کہ ریجنل پلیٹ فارم کو تو ہم ایکٹیو کریں، افغانستان کے نیبرز اور ریجنل کنٹریز کو تو اکٹھے لائیں، اس میں تو ہم ایک لیڈ لیں، کیونکہ پاکستان ہی سب سے اہم ملک ہے جو افغانستان میں مستقل امن لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس طرف میں دیکھ رہا ہوں انفارچونیٹلی کہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت اس وقت چیلنج ہے پاکستان کو، پاکستان خود بھی اندرونی چیلنجز کا شکار ہے، لیکن اس وقت ایک بولڈ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. لاسٹ کامنٹ رستم شاہ محمد صاحب، پاکستان کے بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن امیجیٹ چیلنج جو اس وقت بنا ہوا ہے وہ ظاہر ہے آن سپاٹ دہشت گردی کے مسائل، حملے، سیکورٹی فورسز پر حملے، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں بہت سارے جوان ہمارے. اس مسئلے کے فوری حل کے لیے یا فوری طور پر اس کا ایک امپیکٹ پاکستان کے اوپر کم از کم اتنا ہو کہ دہشت گردی کے واقعات رک جائیں، اس کے لیے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، مثلا کنڑ سے ہو رہی ہے، نورستان سے ہو رہی ہے، ننگرہار سے ہو رہی ہے، پکتیکا سے ہو رہی ہے، پکتیکا سے ہو رہی ہے، جہاں جہاں سے وہ ہو رہی ہے، جہاں سے حملے ہو رہے ہیں، ان کے اور آپس کے آپ کے جو صوبے ہیں ان کے درمیان ایک ایفیکٹو کوآرڈینیشن میکینزم سسٹم قائم کیا جائے پوری طور پر، تاکہ وہ 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. انٹیلیجنس شیئرنگ اس میں ہونی چاہیے، پاکستان والے ان کو پرووائڈ کریں، وہ ہمیں پرووائڈ کریں، اور جو موومنٹ ہے لوگوں کی ان کو وہ ہمیں دیں، ہم ان کو دیں گے، تاکہ ان لوگوں کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا سکے. یہ صرف کابل اور اسلام آباد کی بات نہیں ہے، ٹرین بہت ڈیفیکلٹ ہے، وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ حکومت کی ریٹ موجود نہیں ہے، اس لیے جو انٹیلیجنس سسٹم ہے ان کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہوگا بارڈر پر بھی، اور اگر ان کی طرف سے کوئی کمی ہے تو اس کمی کو بھی ہم پورا کریں گے. ہم ان کو کہیں گے کہ اگر آپ کی کوئی کمی ہے، شارٹ کمنگ ہے،
تو وہ ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اکوپمنٹ آپ کو چاہیے, کوئی اور مشینری آپ کو چاہیے, ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے انشور کرنا ہوگا کہ یہ حملے بالکل ختم ہو جائیں, بالکل وہ ہو جائیں, بالکل اس کے بعد کوئی حملہ نہ رہے, کیونکہ اس کے بعد اگر یہ حملے ہوتے رہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے امپیکٹ آپ کے اور ہمارے درمیان تعلقات پہ پڑے گا, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو برادرانہ ہیں اور دوستانہ ہیں ان پہ کوئی اثر پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا انڈرسٹینڈنگ ہم نے ریچ کرنی ہے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہم مخلصانہ طور پہ اور سنسیئرلی ہم بنیادی نقطہ یہ ہے. رستم شاہ محمد صاحب, آپ سب مہمانوں کی گفتگو سننے کے بعد, جی رائٹ سر, اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انگیجمنٹس کو بڑھانا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے چاہے جو عالمی فورمز ہیں اس کا ہی استعمال کیوں نہ کریں, لیکن افغانستان کی حکومت کے ساتھ بائیلیٹرل انگیجمنٹس اور مختلف فورمز کے تھرو انگیجمنٹس بڑھانا بڑا ضروری ہے. اللہ کرے کہ یہ اس بارڈر پر امن قائم ہو جائے اور پاکستان جو ہے اس میں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.